اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام ثم بعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کی حمد، خدا کی شکر، خدا کی توفیق اور طاقت کے سبب ماہ مبارک رمضان کریم میں داخل ہوئے، اور رمضان کریم میں خدا کی ذکر، خدا کے پیاروں کے ذکر، خدا کے کلام کے ذکر کے ذریعے خدا کی قربت کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم محسنہ اسلام مادر ام ابیہا اور یا یوں کہیے ام الائمہ کی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ بی بی ختیجۃ الکبریٰ آپ خویلد نامی ایک قریشی مرد کی دختر ہیں، اور خدا نے آپ کو جو روایات بیان کی گئی ہیں 5 بھائی اور 4 بہنوں سے نوازا۔ سب کی تفصیل تو معلوم نہیں ہے، لیکن جن کا ذکر ملتا ہے، آپ کے ایک بھائی کا نام ہے عوام۔ یہ وہی عوام ہے جن کے بیٹے زبیر بن عوام ہیں، جو رسول کی ایک اور زوجہ کے بھانجے بھی ہوتے ہیں۔ ان عوام کی شادی یعنی عوام بن خویلد کی شادی رسول کی پھوپھی جناب صفیہ سے ہوئی، اور جناب صفیہ اور جناب عوام سے زبیر دنیا میں آئے۔ ایک اور بھائی ہیں حزام بن خویلد، جو زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور جنگ ہے، جنگ فجار، اور اس جنگ فجار میں جسے حرب فجار کہا جاتا ہے، جس میں ماضی کے خون نحق کا بدلہ لیا جایا کرتا تھا، اس میں رسول خدا نے بھی اپنے چچوں کے ساتھ حصہ لیا ہے، اور اسی انتقام کی جواز کی بنیاد پر آپ نے اس میں شرکت کی منظوری دی تھی کہ اس کو بخشا جائے، ورنہ اسلام کا مقصد یہی تھا کہ تمام گزشتہ معاملات کو ختم کرایا جائے، چاہے حرب الفجار یعنی جنگ فجار ہو یا حلف الفضول ہو، جس میں تمام فضل نامی افراد موجود تھے کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ تو اس میں جنگ فجار میں حزام بن خویلد مارے گئے۔ اسی طرح ایک عمر نام کے آپ کے بھائی کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک غلام خرید کے، جو زید بن حارثہ ہیں، زید کو خرید کے اپنی بہن کو دیا تھا، اور وہ بہن نے رسول خدا کو زید کو بخش دیا تھا، جو بیٹے کے عنوان سے رسول کے پاس پلے۔ اور آپ کی بہنوں میں ایک حالہ نامی بہن کا ذکر ملتا ہے۔ حالہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کی آواز جناب ختیجہ سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ ایک اور بہن خالدہ کا ذکر ملتا ہے، تفصیل موجود نہیں ہے۔ ایک اور بہن رقیقہ کا بھی ذکر ہے، نام موجود ہے، تفصیل موجود نہیں ہے۔ اور ایک بہن ہندہ کا ذکر ہے، کوئی کہتا ہے کہ حالہ اور ہندہ ایک ہی ہیں، اور کوئی انہیں 2 الگ بہنیں بیان کرتا ہے۔ یہاں تک تو ان کا ذاتی کہ یہ خویلد کی بیٹی ہیں اور یہ ان کے بھائی بہن ہیں کا ذکر ہو گیا۔ اور آپ کے ناموں میں آپ کا نام ختیجہ تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی جہاں بیٹیاں ننگوار کا سبب بنتی تھی، آپ طاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ نام ختیجہ کے باوجود آپ کا لقب طاہرہ پڑ چکا تھا۔
اور آپ کے مشہور القابات میں سیدۃ التجار یا پھر ملیکۃ العرب، یہ نام آپ کو کیوں پڑھے؟ زمانہ جاہلیت کی روایات کے بعد بھی اس بیٹی نے اپنی خصوصیات کو اس طرح سے منوایا کہ بابا نے اپنے تمام مال کو تجارت کی غرض سے جس اولاد کو سونپا وہ بیٹی تھی، اور آپ اتنی کامیاب ایک بزنس لیڈی بنی، سیدۃ التجار کہلائی، کہ اس زمانے کا جو بین الاقوامی بازار، میلہ، جہاں سب اپنی اپنی جنس خرید اور فروخت کے لیے لاتے تھے، ایک انٹرنیشنل منڈی لگتی تھی، بازار عکاظ کہتے ہیں، بازار عکاظ جہاں دنیا بھر کے بڑے بڑے بزنس مین تاجر آتے تھے، اس کے اصول یعنی ایجنڈا کیا ہوگا، کن اصولوں پر تجارت کی جائے گی، ان کے اصول، بازار تجار کے اصول بھی، یہ بازار عکاظ کے اصول بی بی طاہرہ، بی بی ختیجہ کے مشورے کے بغیر نہیں طے کیے جاتے تھے۔ اور جب کوئی نیا تاجر شہر میں داخل ہوتا تھا بازار عکاظ میں، تو بی بی کے مقام پر ایک باریک پردہ حائل رہتا تھا، اور پردے کی دوسری جانب سے آپ، کیونکہ طاہرہ بھی تھیں اور ملیکہ تجار بھی تھیں، ملیکۃ العرب بھی تھیں، باریک پردے کے پیچھے آپ آنے والے تاجروں سے ان کے مال کی تفصیل لیتی، اس کی قیمت طے کی جاتی، اور اجازت ملنے کے بعد اسے یعنی پرمٹ دینے والی اس مارکیٹ کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ اور یہی تجارت ہی سبب بنی ہے کہ یہ جو بی بی ختیجہ ہیں، ہجرت سے بھی کافی سال پہلے جو ایک شریف بافضیلت خاندان میں ولادت پا چکی ہیں، بہترین طریقے سے پرورش ہو چکی ہے، عقل اور دوربینی، عفت اور پاکیزگی کے حساب سے اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں بے نظیر سمجھی جاتی ہیں، بڑی مالدار ہیں۔ اور جب بازار عکاظ کے علاوہ تجارت کیا کرتی تھی تو آپ بہت سے نمائندوں کو اپنی جانب سے نائب بنا کر قافلوں میں بھیج دیا کرتی تھی۔ بی بی ختیجہ کا تجارتی قافلہ قریش کے تمام تجارتی قافلوں کی برابری کرتا تھا، یعنی ایک طرف قریش کے تمام قافلے اور ایک طرف تنہا بی بی کا قافلہ۔ جناب سیدہ ختیجہ کو جب خبر ملی کہ ایک مرد نوجوان جس کی شہرت صادق اور امین کے نام سے ہے، بہت خوش گفتار ہیں، اور جناب ابو طالب نے ان سے یہ مدد کی ہے کہ غربت اور مفلسی کو دور کرنے کے لیے وہ بھی چچا کا ہاتھ بٹایا کرے، تو جناب ختیجہ نے انہیں مال تجارت کی پیشکش کر دی کہ آپ میری طرف سے مال لے کر چلے جائیے۔ جناب ختیجہ کا جب پیغام رسول کے پاس پہنچا کہ میرا مال لے کر شام جائے، جناب رسول نے ختیجہ کی پیشکش قبول کر لی اور ختیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام چلے گئے۔ رسول نے پہلا سفر تو اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا، جب اپنے چچا کے ساتھ ایک تجارتی قافلے پر گئے تھے۔ دوسرا سفر، یہ آپ کی زندگی کا دوسرا سفر ہے، جب آپ کی عمر 25 سال ہو چکی ہے، اور اسی سال 2 اہم مارکے ہوں گے، بی بی ختیجہ کے لیے آپ کا سفر تجارت اور پھر آپ کا عقد۔ رسول نے سفر تجارت اختیار کیا جس میں مال ختیجہ کو مضاربے اور کمیشن کے طور پر، یعنی کہ اس میں سے اصل جنس بیچ کر اصل قیمت مالک لے لے گا، اور منافع کی شرح مقرر کی گئی وہ اس نمائندے کو مل جائے گی، کمیشن کے طور پر بیچنے کے لیے لے گئے۔ جناب ختیجہ نے میسرہ کو ساتھ رکھا تھا جس نے واپس آ کر اتنے فضائل اور کمالات کا تذکرہ کیا، اور خود جناب ختیجہ نے بھی اس قدر برکت اور منفعت کا مشاہدہ کیا کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ بی بی ختیجہ اس مرد مومن کے لیے آگے بڑھتی، کیوں نہ بڑھتی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا، باقاعدہ طور پر عقد کا پیغام بھیج دیا، اور ایک محترم خاتون جن کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے، انہیں پیغام عقد دے کر رسول کے پاس بھیجا گیا۔ جب یہ پیغام رسول کے پاس پہنچا ہے تو جناب رسول نے
اسے اپنے چچاؤں تک بات کو پہنچا دیا۔ جب یہ پیغام رسول نے اپنے چچاؤں سے نقل کیا تو چند اشخاص حضرت ابو طالب کی قیادت میں حضرت ختیجہ کے چچا، جن کا نام عمر ابن اسد ہے، یا پھر آپ کے والد خویلد بن اسد کے گھر گئے۔ ابو طالب نے اس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا کہ تمام تعریفیں اس خدا سے ہیں، مخصوص ہیں جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی نسل میں قرار دیا اور ہمیں کعبے کی ہمسائیگی اور اپنے حرم کے امن و سکونت عطا کی، لوگوں کے درمیان ہمیں عزت و شرف بخشا اور اس سرزمین کو ہمارے لیے برکت والا بنایا۔ ہماری آمد کا مقصد یہ ہے کہ میرا بھتیجا ایک تہی دست جوان ہے، لیکن عزت و شرف کے لحاظ سے تمام قریش پر برتری رکھتا ہے۔ وہ ختیجہ کا خواستگار ہے، ختیجہ بھی اس کی طرف راغب ہے۔ جتنا مہر ہوگا میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ خدا کے نزدیک اس کی بڑی عظمت ہے اور اس کا مستقبل نہایت ہی تابناک ہے۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت کرتے چلے کہ ادھر جب خواستگاری ہوئی، اسلام میں اس بات پر اختلاف ہے کہ بی بی کی عمر شادی کے وقت کتنی تھی۔ رسول کی عمر کے بارے میں تو موجود ہے کہ 25 سال تھی، لیکن بی بی کی عمر عامہ یا یہ کہیے کہ زیادہ معروف ہو گئی ہے کہ 40 برس، لیکن اہل سنت کے تمام بڑے علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ بی بی کی عمر شادی کے وقت 25 یا 28 برس تھی۔ آئیے کچھ روایات اس سلسلے میں دیکھ لیں، کیونکہ بی بی کی 25 سال میں عقد ہوا، 25 سال کی ازدواجی زندگی کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول کے ساتھ آپ نے 25 سال گزارے ہیں تقریباً۔ حاکم نیشا پوری نقل کرتے ہیں اور اس بات کو حشام بن عروہ نے بھی نقل کیا کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 50 سال ہے اور آپ نے 25 سال رسول کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر شادی کے وقت 25 سال ہے۔ مستدرک حاکم نے بھی یہ بات نقل کیا ہے اور امام بیہقی نے، جو کہ ایک محدث ہیں، کہا ہے کہ اسہل قول، یعنی سب سے صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی عمر شادی کے وقت 25 سال ہے۔ معروف عمر اگرچہ 40 سال بتائی جاتی ہے، لیکن یہ معروف بات قوی نہیں ہے۔ قوی بات ہے 25 سال شادی کے وقت اور 50 سال وفات کے وقت آپ کی عمر ہے۔ حلبی جو ایک مورخ ہے وہ بھی یہ لکھتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی یا پھر 28 سال۔ اسی طرح حماد ابن حنبل یہ مورخ بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، انہوں نے بھی بی بی کی عمر شادی کے وقت 28 سال بیان کی ہے۔ ابن اسحاق نے بھی 28 سال، ایک اور مورخ بلازری آپ کی عمر کو شادی کے وقت 28 سال بیان کر رہے ہیں۔ اب ابن سعد جیسے ہوں، ذہبی ہوں، یہ دونوں اپنی کتاب میں عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ وقت عقد آپ کی عمر 28 برس تھی۔ اسی طرح اربلی نے بھی آپ کی عمر کو 28 سال کا بیان کیا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ بی بی کی عمر رسول کے آس پاس ہی کی تھی، یا 25 ہی سال تھی یا 28 تھی، 40 جو کہ غیر مستند بات ہے، معروف کر دی گئی ہے لیکن غیر مستند ہے۔ پھر یہ نکاح کی تقریب اس طرح سے ادا ہوئی کہ خواستگاری جناب ابو طالب نے کی، نکاح کی رسوم ادا ہوئی، 20 اونٹ مہر کے طور پر دیے گئے۔ جناب ختیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے وقت حضرت محمد کی عمر جیسا کہ طے ہو چکا ہے، ثابت ہے، 25 ہی تھی۔ اور یہ دوسری بات کہ وہ رسول کی پہلی بیوی ہے، جس بات کو علماء نے اپنے اسناد کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے ثابت کیا ہے، اور وہ رسول کی پہلی بیوی تھی اور رسول نے بھی جناب ختیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، اور رسالت پر مبعوث ہونے کے بعد، ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ ہونے کے بعد، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ مبعوث برسالت ہونے سے 5 سال قبل، اچھا، مبعوث برسالت ہونے سے پہلے آپ کے فرزند پیدا ہوئے اور رسالت
پر مبعوث ہونے کے 5 سال بعد بی بی سیدۃ النساء آپ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ فرزندوں کا نام ہے قاسم اور عبداللہ، جو بی بی خدیجہ کے بطن سے رسول کو ملے۔ قاسم جن کی سبب رسول خدا کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایتی۔ جس وقت کے لوگ آپ کو ستاتے، جھٹلاتے، تنگ کرتے تھے، آپ ہی تھی جو استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ رسول کی وفادار تھی۔ بی بی کے فضائل کے سلسلے میں ابھی ہم نے آغاز میں بی بی کی خاندان اور کس طرح بی بی رسول کی زندگی میں داخل ہوئی پر بات کی۔ بی بی کے ذاتی فضائل کے بارے میں، ایک بار رسول خدا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور گفتگو سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کا۔ کھڑے ہوئے تھے اور رسول ارشاد فرماتے ہیں خانہ کے کعبہ کے پاس کھڑے رہ کر کہ بتاؤ کائنات میں بہترین اجداد کس کے لیے ہیں؟ لوگ خاموش تھے۔ پھر رسول نے خود ہی ارشاد فرمایا کائنات میں بہترین اجداد حسنین شریفین کے ہیں۔ ہاں، اس روایت سے پتہ لگا کہ یہ فتح مکہ کے بعد کی ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے حسنین کا تصور موجود، عوام کے پاس تعارف موجود نہیں تھا۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں بہترین اجداد حسنین کے ہیں، جس کے نانا رسول خدا اور نانی ختیجۃ الکبریٰ، دادا ابو طالب اور دادی فاطمہ بنت الاسد ہیں۔ اسی طرح امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی دادی سے بڑی اپنی نانی ختیجۃ الکبریٰ سے بڑی شباہت تھی، اور یہی بات بی بی زینب کے لیے بھی کہی جاتی ہے کہ وہ آپ اپنی نانی بی بی ختیجۃ الکبریٰ سے بہت ملتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی نانی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اول مسلمات میں سے ہیں، آپ ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں اپنے خطبے میں جناب ختیجۃ الکبریٰ سے نسبت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا انا ابن ختیجۃ الغراء، میں اس عظمت والی ختیجہ کا بیٹا ہوں۔ یہی نہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی اپنی اس بہو، اپنے اس بھتیجے کی زوجہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان الختیجہ امرأۃ الکاملہ، کہ یہ کامل خاتون تھی، میمونہ ناظرہ تحت العرش، کہ یہ ایک بہترین تعریف کر کے کہتے ہیں زمین کے نیچے یہ ایک بہترین خاتون ہے۔ ساری فضیلتیں اگر ایک طرف رکھیں، اگر یہ کہا جائے آپ رسول کی کفو ہیں، آپ سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہیں، اگر یوں کہا جائے ہم سب جنت کے مشتاق، جنت حسنین کے مشتاق، جنت کے جوانوں کے سردار حسنین شریفین، لیکن حسنین کی جنت سیدہ کے قدموں میں، اور سیدہ کی جنت جناب ختیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں۔ آپ سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے اگر ہم کبھی حضرت ابو طالب کا، امام حسین کا یا رسول خدا کا اظہار سنتے ہیں، ذرا سوچئے جب رسول سفر معراج پر گئے اور سفر معراج تمام ہوا تو رسول خدا نے جبرائیل سے سوال پوچھا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ اگر کوئی حاجت ہے تو بیان کریں۔ جانتے ہیں اس وقت جناب جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا رسول خدا جب زمین پر جائیے گا تو ختیجہ کو سلام فرمائیے گا اور ہماری طرف سے کہیے گا کہ خدا اور جبرائیل ختیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ رسول خدا نے آ کر جناب ختیجہ کو خدا کا اور جبرائیل کا سلام پہنچایا۔ جیسے ہی پہنچایا بی بی ختیجہ نے پلٹ کر فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام وعلی الجبریل السلام، کہ خدا جس نے مجھے سلام بھیجا ہے خود وہی تو سلامتی ہے، ساری سلامتی اس ہی کی جانب سے ہے، اور ساری سلامتی اس ہی کے اوپر ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام ہو۔ رسول خدا نے زمانہ
اپنی پیغمبری کے زمانے میں کئی لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ رسول ارشاد فرماتے تھے کہ زندہ موجودات میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ ان میں 4 خواتین کا بھی ذکر موجود ہے کہ ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے رسول فرماتے تھے جنت میں زمرد کا ایک محل ہے، اور وہ محل ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا، جس کی نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے اطراف میں 12 شجر موجود ہیں جو ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں، جس سے مراد آپ کی نسل سے آئمہ کا سلسلہ ہے، یعنی آپ پہلے امام کی ساس بھی ہیں اور اس کے بعد سے باقی اماموں کی نانی ہیں۔ رسول خدا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے کسی نے اتنا نفع نہیں بخشا جتنا مجھے خدیجہ نے بخشا۔ صرف رسول کو نہیں، رسول کی ذاتی زندگی کے لیے نفع بخش تو تھی ہی تھی، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں اسلام فتح نہ پاتا اگر مال خدیجہ اور علی کی تلوار نہ ہوتی۔ رسول فرمایا کرتے تھے بعد خدیجہ، اینہ خدیجہ، اینہ مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ، کہاں ہے کوئی مثال خدیجہ اس زمانے میں۔ آپ یاد کیا کرتے تھے مسلسل، اور آپ ہی وہ خاتون ہیں، وہ مومنہ ہیں کہ رسول خدا سرکار رسالت مآب پر وحی کا اولین اثر تو یہ ہوا کہ آپ پر سچے خوابوں کا سلسلہ ہوا۔ رسول کے خواب صبح کے نور کی طرح بالکل روشنی بخش با یقین ہوا کرتے تھے، اور ان خوابوں کی وجہ سے رسول نے تنہائی گوشہ نشینی کا اختیار کیا اور غار حرا میں جانے لگے۔ کئی عرصہ گزرنے کے بعد غار حرا کی تنہائی، عبادت، غور و فکر کے بعد خداوند عالم نے آپ پر اپنا پیغام اتارا۔ اس وقت بھی صرف ایک ہی تو ہمراز اور ہمدم تھا جس سے رسول خدا اپنی کیفیات کو بیان کیا کرتے تھے۔ جس وقت رسول پر وحی کا نزول ہوا اور آپ واپس گھر پہنچے ہیں، وہ نازک لمحہ آیا جب وحی لے کر فرشتہ نازل ہوا اور کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو کہ تمہارا پروردگار باعظمت ہے۔ رسول جب گھر آئے اپنی زوجہ سے کہا مجھے کچھ اڑھا دو۔ سارا زمانہ تعریف کرتا ہے، کیا کالی کملے والی کی شان ہی نرالی ہے۔ سارا زمانہ ایک طرف خدا قرآن میں قصیدہ پڑھتا ہے، یا ایھا المزملو، یا ایھا المدثرو، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ سب تعریف کرتے ہیں، یہ چادر اڑھانے والی کون تھی؟ رسول کی فرمائش پر رسول کو چادر دینے والی خدیجہ ہوا کرتی تھی۔ اے خدیجہ مجھے کملی اڑھا دو، مجھے کچھ اڑھا دو۔ کملی اڑھائی گئی، اور رسول کو اس وقت کمفرٹ دینے والی، رسول کی اس وقت ہمدم بننے والی آپ ہی تھی۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد وحی کے نزول کے بعد رسول اور خدیجہ ایک ساتھ کافی عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھتے رہے۔ خفیہ طور کے نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کعبے میں آ کر اعلانیہ بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ عفیف کندی کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں لباس اور عطر خریدنے مکے گیا۔ عباس بن عبد المطلب سے ملاقات کی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا کعبے کے پاس ایک جوان آیا، آسمان پر ایک نظر ڈالی، پھر کعبے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جوان نے رکوع کیا تو عورت بھی رکوع میں گئی۔ پھر جوان بلند ہو کر سجدے میں گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا، یہ تو میں عجیب چیز دیکھ رہا ہوں۔ عباس نے کہا، عجیب چیز ہے، اس جوان کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا، یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور یہ نوجوان جو بعد میں آیا ہے اسے پہچانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ کہا، یہ میرا دوسرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر پوچھا، اس عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا، یہ میرے بھتیجے
محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے، اور محمد کہتے ہیں مجھے آسمان و زمین کے خدا نے اس دین پر رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس وقت روئے زمین پر صرف انہی 3 آدمیوں نے یہ دین قبول کیا ہے۔ عفیف کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں ان کا چوتھا ہو جاؤں۔ رسول اکرم جناب ختیجہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، وہی نازل ہونے سے پہلے سے بھی آپ نے کبھی ختیجہ کی کسی بات میں مخالفت نہیں کی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد بھی انہیں اتنا یاد کرتے تھے کہ آپ کی دوسری ازدواج کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک زوجہ نے حسد کے سبب کہا کہ آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کو، بنی تمیم کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کے منہ میں دانت ہل رہے تھے، جو بالوں میں خضاب کرتی تھی۔ اگر آپ اس عمر پر ملاحظہ کریں کہ 50 برس میں ایک عورت بالوں میں خضاب کرتی ہے تو عجب نہیں ہے۔ شہادت کے وقت، رحلت کے وقت آپ کی عمر متفق طور پر یعنی تحقیق شدہ روایات کے مطابق 50 سال ہے، تو 50 سال میں عورتیں خضاب کرتی ہیں اور دانتوں کا ہل جانا بھی عجب نہیں ہے۔ تانا دے کے کہتی ہے بنی تمیم کی اس بڑھیا کو یاد کرتے ہو جس کے دانت ہل رہے تھے اور جو بالوں میں خضاب کیا کرتی تھی۔ اور رسول نے فوراً جیسے ہی سنا ڈانٹ کر فرمایا سنو، جب سب کے دروازے بند تھے اس نے مجھے پناہ دی، جب سب کی کوکھ میری اولاد کے لیے بانجھ ہے خدا نے مجھے اس کے ذریعے اولاد دی، جب سب نے مجھے محروم کیا اس نے مجھے مال دیا، جب سب میرا انکار کر رہے تھے کافر تھے وہ مجھ پر ایمان لے کر آئی۔ جب اس زوجہ نے رسول کا اتنا تیش دیکھا تو اپنے دل میں کہا اے اللہ اگر رسول کا غیظ ختم ہو جائے تو میں کبھی بھی ختیجہ کو برائی سے یاد نہیں کروں گی۔ وہ زوجہ کہتی ہیں رسول کی ازواج میں مجھے جتنا حسد ختیجہ سے تھا اتنا کسی سے بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ رسول انہیں ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ وہ زوجہ کہتی ہے جب رسول گوسفند ذبح کرتے تو اس کا کچھ حصہ ختیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھجوا دیا کرتے، جو مومن ہو کر مدینے ہجرت کر چکی تھی، ان سہیلیوں کی طرف رسول ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ گویا ختیجہ کے سوا دنیا میں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ زوجہ کہتی ہے رسول خدا جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے تو ختیجہ کو یاد کرتے تھے، ان کی تعریف اور مدح کرتے تھے، اور جب میں نے کہا کہ خدا کے رسول آپ کو خدا نے اس سے بہتر عطا کی، رسول نے فرمایا ہرگز خدا کی قسم مجھے اس سے بہتر نہیں دیا۔ بی بی ختیجہ کی ذاتی خدمات کے علاوہ بی بی ختیجہ کی اسلام کے لیے خدمات، جیسا کہ رسول نے اعتراف کیا کہ ذوالفقار علی نہ ہوتی اور مال ختیجہ کہاں کہاں لگا۔ مکے میں تھے تو غلاموں کو خریدنے میں، مکے میں تھے تو یتیم پروری کرنے میں، لوگوں کے قصاص اور دیت ادا کرنے میں، شیب ابی طالب میں۔ اس کے علاوہ مبلغین کے سفر کا خرچہ، جب مبلغ کبھی ہجرت حبشہ ہو رہی ہے کبھی دوسری طرف ہجرت ہو رہی ہے، جتنے مبلغین اور مہاجرین سفر کیا کرتے تھے مال ختیجہ کے ذریعے، اب مبلغین چلے جاتے تھے اور پیچھے ان کے خاندانوں کا خرچہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کے مال کے ذریعے عطا ہوتا تھا۔ اور آخر کار شیب ابی طالب سے واپسی پر ہجرت کو رسول کی بعثت کو جب 10 برس گزر چکے تھے، ازدواجی زندگی کو جب 25 سال گزر چکے تھے، بی بی ختیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب میں زہریلی بوٹی کھانے کے سبب علیل ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، اور پھر رمضان کریم کا مہینہ تھا۔ اس وقت جناب ختیجۃ الکبریٰ شدید علیل تھی اور دنیا سے رحلت کا وقت قریب تھا۔ سیدۃ النساء العالمین رسول کی اور بی بی ختیجہ کی بیٹی اس وقت صحن میں کھیل رہی تھی۔ بی بی ختیجہ بخار میں مبتلا تھی، آپ کی نظر اپنی بچی پر پڑی، رسول کو بلا کر وصیت کرتی ہے کہ میری تمام ذاتی استعمال کی چیزیں میری بیٹی کو دیجیے گا، اور پھر اپنی بیٹی کو بلا کر وصیت کرتی ہے جب رسول چلے گئے بابا سے کہنا میرے پاس میرا کفن موجود نہیں ہے۔
مجھے رسول سے کہنا کہ مجھے اپنے کرتے میں دفنائیں۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جب بی بی کا احتضار کا وقت ہے۔ رسول احتضار کے وقت ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا موت ناپسند ہے؟ موت تمہارے لیے بہتر ہے۔ دفن کے وقت رسول قبر میں خود اترے، اپنے دست مبارک سے حضرت خدیجہ کی لاش قبر میں اتاری۔ ان کے مرنے کے بعد رسول پر بڑے مصائب پڑے، لیکن صبر و رضا کے ساتھ ان جان لیوا مصائب کو برداشت کیا۔ حضرت خدیجہ جو ایک باکمال عورت تھیں، ان کی عقل مندی کی دلیل کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے رسول خدا کی اس سخت پیروی کی جب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، اور اسلام کے پایوں کو استحکام دیا۔ پہلی مسلمان، پہلی نمازی، اور اگر تمام خدمات کو ایک جملے میں سمیٹ دیا جائے، اسلام نے مسلمانوں کو پالنے کے لیے بیت المال کا قیام کیا۔ تمام ازدواج رسول، تمام اصحاب رسول بیت المال سے مال لیتے تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ تھی جنہوں نے بیت المال کو مال دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔